آئیے حضرات، یہ تھے آپ کے سامنے جناب قاری یوسف صاحب۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ حضرات آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ ان مقدس آنسوؤں کے برکت سے اپنے گھر کے دیدار نصیب فرمائے۔ آئیے، میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں کچھ بیان و خطابت ہو جائے۔ آئیے، میں بیان کے لیے حضرت اقدس مولانا ابن حسن صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے طیبہ کے گلزار گل کے مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت اقدس مولانا قاری ابن حسن صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعراء کی شاعری سنتے ہوئے مزہ تو آپ حضرات کے ساتھ ساتھ میں بھی محسوس کر رہا تھا، لیکن چونکہ ان کا تقاضا، ان کی فرمائش، زیادہ دیر انشاءاللہ درمیان میں حائل نہیں رہوں گا، چونکہ مجھے بھی ان شعراء کو سننا ہے۔ آپ حضرات بھی سردی کے موسم میں یہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ پروگرام بس اختتام کے قریب ہے۔ جس طرح سے شاعر پڑھ پڑھ کر کے جا رہے ہیں، ان سے اور اچھا پڑھنے والے جیسا کہ قاری محمد یوسف صاحب، قاری محمد زید اطہر صاحب نے پڑھا ہے، انہی کی طرز اور انداز اور لب و لہجے کو اختیار کرتے ہوئے اور بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ نہ سمجھے تقریر 1 گھنٹے کی ہوگی، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ خوف و اندیشہ تقدیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ تقدیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے۔ مالک روز مکافات کو راضی کر لے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ اور حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقہ فرقہ ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ محترم و معزز و مکرم اسٹیج پر جلوہ افروز شعراء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ اور دوست اور بھائیوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، معلوم ہوا ہے کہ یہ شادی کا پروگرام ہے اور شادی کی نسبت پر اس مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چاہتا ہوں کہ اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں۔
افسوس تو اس وقت ہو رہا تھا جب قاری امتیاز صاحب نے آپ کو بتایا کہ ادھر نہیں ادھر آ کر کے بیٹھو، وہاں کھڑے ہو کر کے مت سنو۔ اس وقت ایک تصویر نگاہوں میں اور ذہن میں گھوم رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے اندر واقعی یہ بہت بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ علماء، قراء، حفاظ اور شعراء کا احترام دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اگر ہے تو شاید کہ کس کا کہ اگر اسی اسٹیج پر اور اسی جگہ پر ڈی جے والی محفل اور مجلس کا انعقاد کیا جاتا، اگر اسی سرزمین پر کوئی طائفہ، کوئی نشنیاں اور کوئی ٹھمکے لگانے والی آتی تو میرے دوستو صرف اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی جگہ چھوٹے چھوٹے بچے، جوان العمر اور بوڑھے بوڑھے پورے گاؤں اور دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر جمع ہوتے اور اتنی بھیڑ ہوتی کہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہوا ہوتا تو ادھر سے نکل کر کے ادھر آتا اور اسے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، اس کے کاندھے سے اٹھ کر کے اپنی شکل و صورت کو سامنے لانے کی کوشش کرتا کہ اس کے چہرے پر غور میں دوں، اس کے چہرے پر نظر کرم میں کروں اور ایک سے ایک بڑھ کر کے اس کے ٹھمکے کو دیکھ کر کے اپنی جیب سے 100 کے نوٹ نکال کر کے اس کے ہاتھ میں دیتا ہوا نظر آتا۔ ہاں، اگر پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان علماء، حفاظ، قراء اور شعراء کو دینے کے لیے نہیں، اگر ہے تو وہی ان مجلسوں کے اندر لٹانے کے لیے جہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو، جہاں اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہو اور جس مجلس کے اندر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا اور ہمیں اپنی دلوں کے اندر سے اس احترام کو نہیں نکالنا کہ یہ علماء ہیں، یہ قراء ہیں، یہ شعراء ہیں، لہذا ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھنا ہے اور ہمیں ان سب کی باتوں کو سن کر کے یہاں سے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، شادی ہو گئی یا ہونی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تو یہی ہے یا کہیں اور ہے؟ شادی جب انسان کی ہو جاتی ہے اور اس بندھن میں بن جاتا ہے تو اس کے 2 ماں باپ ہو جاتے ہیں، ایک تو وہی ماں باپ جو حقیقی ہوتے ہیں اور دوسرے بیوی کے تعلق سے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے سسر اور ساس کو بھی ماں باپ ہی سمجھیں تو میں کہتا ہوں گاڑی بہت اچھی چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر گھر میں آنے والی بہو ساس کو ساس سمجھے گی، ماں نہیں سمجھے گی، اور ساس آنے والی بہو کو بہو سمجھے گی، بیٹی نہیں سمجھے گی، تو اس گھر کی دیواریں بہت جلد کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ محبت کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہے، نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں شادی کرنے کے بعد نہ تو دلہا کو بیوی کی بتائی ہوئی غلط باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا، مثال مشہور ہے کہ ملا پڑھاوے 8 سال میں لیکن ملا نہیں پڑھاوے کہہ دو ایک رات میں۔ ان بے وقوف اور احمق نادان انسانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
جو نادان اور جاہل قسم کے لڑکے ایک بہو کے چکر میں آ کر، ان کی غلط باتوں کے چکر میں آ کر، ان کی نادانی اور ان کی غلط بیانی کے چکر میں آ کر اپنے ان ماں باپ کو بھول جاتے ہیں جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی، حتیٰ کہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا وہ ماں کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، آخری ایام جب پیدائش کے وقت آتے ہیں اور پیدائش کے ایام شروع ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر وہ ماں جس پریشانی کی شکار ہوتی ہے، جس درد و اندوہ قسم کے درد کے اندر مبتلا ہوتی ہے، مسلمانوں میں نے کتابوں کے اندر پڑھا نہ ماں دائیں کروٹ پر لیٹ سکتی ہے، نہ بائیں کروٹ پر سکون سے لیٹ سکے، نہ سیدھی لیٹ کر کے زندگی گزار سکے، بلکہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب وہی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کا منظر بھی دیکھتی ہے۔ ہاں نہ جانے کتنی مائیں اپنے رب سے جا ملی ہے، تو کس طرح سے وہ انسان اس بات کو گوارا کر لیتا ہے کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑوں اور ایک بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اپنے ماں باپ کو پسے پشت ڈال دوں۔ مسلمانوں رونا آتا ہے اس وقت جب مجھے نظروں سے دیکھانا پڑتا ہے کہ ایک جگہ پر بوڑھے ماں باپ اپنا چولہا رکھ کر کے الگ کھانا بناتے ہیں اور وہی نوجوان جس کو بڑی محبت سے پالا تھا، بڑی محبت سے پرورش کی تھی، وہ اپنی بیوی کو تنہائی میں لے کر کے بہترین روٹیاں، بہترین سالن بنا کر کے زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ بوڑھی ماں جس کی کمر جھک گئی، جس کے بال سفید ہو گئے، جس کے ہاتھ روٹی بناتے ہوئے کانپتے ہیں، وہ کم وقت نوجوان اپنی اس ماں کی کوئی لاج نہیں رکھتا اور اپنی ماں کی جانب کوئی نظر رحمت، نظر عنایت نہیں کرتا۔ مسلمانوں، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے باپ اور ماں اس کی پرورش کرتے ہیں؟ نہیں، آج بیٹا گھر سے کمانے کے لیے جاتا ہے تو بیوی اسے رخصت کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کما کر کے لائے گا سوٹ بناؤں گی، کما کر کے لائے گا بہترین قسم کا زیور بناؤں گی، لیکن قربان جائیے اس ماں پر، وہ ماں دہلیز میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی نظریں اس وقت تک اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہوتی جب وہ بیٹا سواری میں بیٹھ کر کے دور نہ چلا جائے۔ بیٹا جاتا ہے اور ماں کی زبان پر یہ دعا کے الفاظ ہوتے ہیں، بیٹا سلامتی سے جانا، بیٹا سکون سے جانا، بیٹا جا کر کے فون کر دینا، بیٹا جب تک ٹھکانے پر نہیں پہنچتا یہ میری ماں، یہ بوڑھی ماں اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے نظر آتی ہے، اس سے فکر ہوتی ہے، لیکن جس محبت کے اندر وہ مبتلا ہے وہ عیش کے اندر سوتی ہے بڑی ہوئی، بس اس فکر میں رہتی ہے کب پیسہ بھیجے گا، کب میں زیور بناؤں گی۔ دعا حقیقت میں ماں دیتی ہے، دعا حقیقت میں باپ دیتا ہے۔ میرا آج کے اس اسٹیج سے آج کے اس شادی ہونے والے دلہا کے لیے پیغام ہے کہ آپ ایسا مت کرنا، شادی ہونے کے بعد بیوی کو گھر میں لانا اور لانے کے بعد اپنی محبت کی دیواریں قائم رکھنا۔ ہاں میرے بھائیوں، لیکن جہاں ہم نفرت کی دیواریں دیکھیں وہاں مولانا پیر ذوالفقار ایک اصول بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس محبت کی دیوار کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک شوہر ایک بیوی آئے اور کہنے لگے مولانا ہم جدا ہونا چاہتے ہیں، بہت پریشانی کی زندگی گزار لی، اب بات بننے کا نام نہیں
لے رہی۔ مولانا نے کہا آخر وجہ کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بات کرتے رہے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے بات میں مانتا ہوں، ایک میرے نسخے پر عمل کرنا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اگر بات بنتی ہے ٹھیک، ورنہ جدائیگی کرا دی جائے گی۔ کہ ٹھیک ہے مولانا بتائیے۔ کچھ دن کا وعدہ کرا اور کہا صرف اصول یہ ہے بڑا مختصر کہ جب بھی اپنے دفتر اپنے کام سے آئے گھر کے اندر داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے، بس کچھ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ جب بیوی مسکرائے، شوہر دیکھ کر کے اسے مسکرائے۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، میرے نبی نے کہا کہ جب شوہر اور بیوی اس سرزمین پر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو رب کائنات عرش پر بیٹھا ہوا ان دونوں کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ کہتے ہیں اس نسخے پر عمل کیا، چند دن گزارتے رہے، مہینہ بھر گزرنے نہ پایا تھا۔ فون کر کے کہا مولانا اب ہمیں جدا نہیں ہونا، ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ میری شادی ہی ابھی ہوئی ہو۔ ہاں یہ کمی نوجوانوں کے اندر ہے اور اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ دفتر کے جھگڑے اور کام کاج کا غصہ کہاں اترتا ہے؟ کہاں؟ بیوی پر۔ اور گاؤں کے اندر تو بگیاں کھڑی رہتی ہے، کھلون نکالا اور دھتری کی ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم کسی لوہے پر بجا رہے ہیں۔ یہ بیچاری نازک ہوتی ہیں، ہمیں ان سے بڑی خدمتیں لینی ہیں، روٹی بنا کر کے دیتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، اتنی بڑی بڑی خدمت یہ بیویاں کریں اور ہم ذرا ذرا سی بات پر نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں محبت کی دیوار کو قائم رکھنا ہے، محبت سے کام لینا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جہاں یہ شادی کا وقت آتا ہے اور شادی کے اندر جب انسان لگتا ہے تو اس شادی کے موقع پر انسان لگ کر کے بڑی بڑی خرافات کے اندر مشغول ہوتا ہے، رسومات کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کو غصہ آتا ہے، نبی ناراض ہوتے ہیں، کوئی انسان ڈی جے بجائے، کوئی انسان رنڈیوں کو نچائے، کوئی انسان گانے بجا کر کے اپنا دل بہلاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ان صاحب پر جنہوں نے اپنی شادی کے اندر علماء کو بلایا، ان شعراء کو بلایا، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میرے دلی دعا ہے یا اللہ ان کی شادیوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل فرمانا۔ لاہور کی سرزمین کا واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار تحریر فرماتے ہیں ایک صاحب کی بیٹی کا شادی کا وقت آیا اور اتنا پیسہ بہایا کہ سال ہر سال پہلے سے اس کی پلاننگ شروع، اس کی تیاریاں شروع۔ مسلمانوں میں نے کتابوں کے اندر پڑھا سال پہلے کارڈ چھپوانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اور آگے چلیے کہ اس نے اپنے آنے والے ہر باراتی کے لیے ہزاروں روپے کا گجرا تیار کیا کہ ہر باراتی کے گلے میں 1000 روپے کا گجرا ڈالا جائے گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بات جو آگے بڑھتی ہے تو یہ بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس شخص نے پتھروں کے کھانے کے برتن بنوائے اور ہر باراتی کو یہ اختیار دے دیا کھانے کے بعد اس برتن کو گھر لے جا سکتا ہے، لیکن جب دلہے کا نمبر آتا ہے تو دلہا بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اس نے کیا کام کیا؟ چڑیا گھر جاتا ہے، وہاں سے ایک ہاتھی کرائے پر لاتا ہے اور کرائے پر ہاتھی لا کر کے اس پر بیٹھتا ہے اور بارات ایسے لے کر کے جاتا ہے جیسا کہ کسی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ مسلمانوں بات آگے بڑھی، رسومات خرافات کے اندر لگے رہے، حتیٰ کہ دنیا کی زندگی کا وہ وقت کہ جس دن نکاح ہونا تھا، جس دن یہ کارنامہ انجام دینا
تھا, खुराफात में लगे रहे, रसूमात में लगे रहे, हत्ता के रुखसती हो गई. लड़की का बाप घर के अंदर आया, औरतों ने कहा वालिदे मोहतरम हमारी बहन का मेहर कितना मुतय्यन किया. बाप चौकन्ना हो गया, बाप कश्मकश में मुब्तला हो गया और बाप ने कहा फौरन पैगाम भेजा, ओ बारातियों जहां तुम्हारे कदम है रुके रहो, मैंने अभी अपनी बच्ची का निकाह नहीं पढ़वाया है. रसूमात में लगे रहे, अल्लाह के हक को भूल गए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को भूल गए. अगर हमें याद रहा तो रस्म और रिवाज याद रहे, अगर हमें याद रहा तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात याद रही. मुसलमानों, हाँ न जाने कितने सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं कि दुल्हा जाता है ब्यूटी पार्लर के अंदर अपनी शेप बनवाने के लिए, और मैं बढ़ा करके बात यूं कहता हूं कि अपना चेहरा औरतों और हिजड़ों की तरह करवाने के लिए बेहतरीन कश्मकश में पड़ा, बेहतरीन बन ठन करके वहां गया और पैसा खर्च किया. लड़की वालों की जानिब से फोन आने लगा और उन्होंने कहा वक्त पर आना, खाना बन करके तैयार हो गया, लेकिन लड़का अभी तक वापस नहीं आया. बारात की गाड़ी सजा दी गई, फुलवड़ियां लगा दी गई, बेहतरीन तरीके से गाड़ी को सजा करके खड़ा कर दिया गया, शेरवानी टांग दी गई, लेकिन फोन नहीं लग रहा लड़के का. कुछ देर के बाद फोन लगा, किसी अजनबी शख्स ने उठाया, उठा करके फौरन कहा आप कौन हो, ये किसका फोन है. लड़के वालों के घर वालों ने कहा ये लड़का कहाँ है, अपनी शेप बनवाने के लिए गया था, बारात की गाड़ी तैयार है. उस अजनबी शख्स ने कहा मुसलमानों रोना आता है ऐसे वाक़ये सुनाते हुए. उस शख्स ने कहा बजान वो शेप बनवा करके वापस हो रहा था, अचानक एक ट्रक आया, उसने गाड़ी को टक्कर मारी, वो दुनिया से नेस्त नाबूद हो गया. उसकी शेरवानी अलमारी में रख दी जाए और उसकी गाड़ी जो सजी हुई है उसकी फुलवड़ियों को हटा दिया जाए. ये सारे तरीका कार क्यों हो रहे हैं? आखिर इसी बिना पर कि जब हमने रब को भुला दिया, नबी के तरीके को भुला दिया, तो हाँ मुसलमानों यही होगा कि हम पछताएंगे, अफसोस करेंगे और हमारी बरकतें रहमतें घरों की उजड़ जाएगी. अगर बरकतें ढूंढनी है, तलाश करनी है, तो रब को राजी करने वाले अमाल करो, माँ बाप को राजी करने वाले काम करो, इनसे दुआएं लो. मैं कहता हूँ बुजुर्गों के पास बाद में जाना, तावीज गंडे लेने बाद में जाना, अपने माँ के कदमों में जाओ और अपनी माँ से माफी तलाफी करो, उनके हाथों को उठवाओ, मैया मेरे लिए दुआ कर. मैं कसम खा करके कह सकता हूँ माँ के हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह की रहमतें तुम्हारी झोलियों के अंदर पहले आ जाएंगी. माँ को नाराज करके तुम रहमतें चाहते हो, रोजी चाहते हो, कयामत तक नहीं हो सकता, बल्कि ये नाराज रहेंगे, मरते वक्त कलिमा भी नसीब नहीं हो सकता. दुआ करें खुदावंद कुद्दूस कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें.